غربت کو ایکسکیوز بنا کے, فائنینشل ایشوز کو ایکسکیوز بنا کے شادی سے انکاری ہیں, شادی سے فرار کر رہے ہیں, وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث غور سے سنیں. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ, اس کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ, موبائلز اور انٹرنیٹ تک جو ہماری اپروچ اور ایکسس ہے, جو ہماری رسائی ہے, اس کے بعد شادی کی ضرورت میں اضافہ ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین محترم, سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام علیکم. سلام اور عرض ادب کے بعد ہمیشہ کی طرح خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. آج کی اس نشست کا موضوع ہے ازدواج یعنی شادی. بہت سارے دوستوں کی فرمائش پر یہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے, یہ لیکچر جو ہے وہ ڈیلیور ہو رہا ہے. عزیزان محترم, شادی انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. کوئی بھی شخص جو بالغ ہو, جو عاقل ہو, جو معنوی حوالے سے بھی اور جو جسمانی حوالے سے بھی بالکل فٹ ہو, وہ اس کی ضرورت کا انکار نہیں کر سکتا. لیکن موجودہ حالات کو اگر ہم مد نظر رکھیں, جو ہماری جو کرنٹ سچویشن ہے معاشرے کی, جو کرنٹ سرکمسٹانسز ہیں, ان کو اگر مد نظر رکھیں تو شادی کو لے کر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ جنم لے چکے ہیں. بہت سارے لوگ اب شادی سے انکار کر رہے ہیں یا شادی میں دیر کر رہے ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں, جناب عالی آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے, آپ 30 سال 25 سال 20 سال 40 سال کراس کر چکے ہیں, حضور آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو جواب جو ملتا ہے وہ عجیب و غریب ہے. کہتے ہیں کہ آغا صاحب ہم شادی کریں گے تو پھر ایک اور نفر کا, ممبر کا اضافہ ہوگا. میں خود کو ان حالات میں نہیں سنبھال پا رہا ہوں تو میں بیوی کو کیا سنبھالوں گا, اس کو گھر کہاں سے لے کے دوں گا, اس کا جو نان و نفقہ ہے اس کا کیا کروں گا, اس کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے ان کی ضروریات زندگی میں کیسے وہ ضروریات زندگی جو ہے وہ پوری ہو جائیں گی, میں کہاں سے کماؤں اور کہاں سے ان کو کھلاؤں. خلاصہ بہت سارے بے تک کے جوابات جو ہیں وہ سننے کو ملتے ہیں. آج کی اس گفتگو میں شادی کی جو اہمیت اور امپورٹنس ہے اس حوالے سے بات ہوگی. انشاءاللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث کا سہارا لے کر ہم شادی کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. تو امید ہے جو نوجوان ہیں وہ اور جو پیرنٹس ہیں وہ یہ ویڈیو غور سے سنیں اور جو ہدایات احادیث کی روشنی میں آپ کو مل جائیں گی ان پر عمل کریں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من تزوج احرز نصف دینہ. من وہ شخص, تزوج جس نے شادی کی, احرز نصف دینہ تو اس نے حفظ کیا, اس نے محفوظ کیا نصف دین کو, اپنے ایمان کو 50% اس نے اپنے دین کو, اپنے ایمان کو اس نے محفوظ کر لیا. شادی کی اہمیت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے, النکاح من سنتی. نکاح سے مراد یہاں پہ وہی شادی ہے.
کہ نکاح میری سنت ہے، میری سیرت ہے. فمن رغبا عن سنتی فلیس منی، پس جو بھی میری اس سنت سے، میری اس سیرت سے منہ موڑے گا، دوری اختیار کرے گا، وہ پھر مجھ سے نہیں ہے. فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی وہ میری شفاعت کا مستحق نہیں ٹھہرے گا. اب یہی جملہ شادی کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. اور دوسری حدیث جو ہم نے بیان کی کہ جس نے بھی شادی کی اس نے اپنے نصف دین اور ایمان کو محفوظ کر لیا. عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں وہ فرماتے ہیں ثلاثۃ حق علی اللہ تعالی عونہم. معاشرے میں 3 قسم کے افراد اور انڈیویجولز ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا خداوند متعال پر حق ہے. یعنی ان 3 لوگوں کا خداوند متعال کے اوپر حق ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ ان 3 لوگوں کی مدد کرے. المجاہد فی سبیل اللہ، پہلے نمبر پر وہ شخص جو خدا کے راستے میں جہاد کرتا ہے. اب جہاد کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے، اس طرف ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ نکاح اور شادی ہے. اس لیے آخری جو نقطہ ہے وہ اسی حوالے سے ہے. پہلا جو نقطہ ہے المجاہد فی سبیل اللہ، جو شخص مجاہد ہے، جو شخص جہاد کرتا ہے خدا کے راستے میں، تو خداوند متعال پر لازم ہے، واجب ہے، ان لوگوں کا حق ہے خداوند متعال کے اوپر کہ خداوند متعال ان کی مدد کریں، ان کو سپورٹ کریں. دوسرا شخص والمکاتب الذی یرید الادا، وہ شخص جو مقروض ہے، جو کسی سے قرض لے چکا ہے اور ارادہ رکھتا ہے کہ اس شخص کا قرض جو ہے وہ ادا کرے. پس ہر وہ مقروض جو کسی کا قرض ادا کرنا چاہتا ہے خالص ہے، اس میں اس کی نیت جو ہے وہ نیک ہے، تو خداوند متعال بھی اس کا جو قرض ہے وہ ادا کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے. تیسرا جو شخص ہے جس کی خداوند متعال مدد کرتا ہے وہ ہے الناکح، نکاح کرنے والا، شادی کرنے والا. الذی یرید العفاف، لیکن شادی سے اس کا جو ہدف ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس کا جو آبجیکٹو ہے وہ ہے عفاف، پاک دامنی، پاکیزگی، یعنی خود کو زمانے کے گناہوں سے اور آلودگیوں سے، برائیوں سے اور گناہوں سے جو شخص بچنا چاہتا ہے، خود کو بچانا چاہتا ہے، اس ناکح کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نکاح کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، خداوند متعال پر لازم ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، اور خداوند متعال اس کی مدد کرتا ہے. عزیزان محترم، اگر آپ کے گھر میں بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں بچیاں موجود ہیں، جو خواستگار آتا ہے، یعنی وہ شخص جو رشتہ لے کر آتا ہے آپ کی بیٹی کے لیے اور آپ کی بہن کے لیے فرض کریں، تو وہ جو خواستگار ہے، جو رشتہ لے کر آتا ہے، اس کے ذہن میں 3 ہدف ہو سکتے ہیں. ان تینوں اہداف میں سے کوئی ایک ہدف ہوگا، کوئی ایک مقصد ہوگا. یا تو وہ آپ کی بچی اور آپ کی بہن کا رشتہ مانگ رہا ہے، اس بچی کا جو ظاہری جمال ہے اس کی وجہ سے. جمال سے مراد خوبصورتی ہے. بچی کی جو فیشل بیوٹی ہے یا فزیکل بیوٹی ہے، اس کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے وہ رشتہ لے کر آ رہا ہے. یعنی یہ ظاہر بین ہے، ظاہری شکل و صورت بچی کی اچھی لگی
تو لہذا طرف جو خستگار ہے اس نے فیصلہ کیا چونکہ یہ بہت خوبصورت ہے، بیوٹیفل ہے، تو میں اس سے شادی کروں گا۔ ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا مقصد، کیونکہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن جو ہے، آپ کی بچی جو ہے وہ مالدار ہے، یعنی اس کا جو خاندان ہے، اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ رچ ہیں، وہ مالدار ہیں، ان کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، تو یہ جو خواستگار آپ کے پاس آ رہا ہے رشتہ لے کر، اس کا جو ہدف ہے وہ ایکچولی وہ آپ کی بیٹی سے شادی کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں ہے، بلکہ اس کی نظر جو ہے وہ لالچی ہے، وہ آپ کا جو مال و متاع ہے، آپ کا جو بینک بیلنس ہے، آپ کا جو پیسہ ہے، آپ کی جو دولت ہے، آپ کی جو رچنس ہے، وہ اس کا ٹارگٹ اور ہدف ہے۔ اب تیسرا آدمی جو خواستگار ہے، جو رشتہ لے کے آتا ہے آپ کے گھر، تو عزیزان محترم، اسے نہ آپ کی بچی کی جو فیشل اور فزیکل بیوٹی ہے وہ بھی اس کے مد نظر نہیں ہے، آپ کا جو مال و متاع ہے، آپ کی جو دولت ہے، اس پر بھی اس کی نظر نہیں ہے، بلکہ وہ بچی کی سیرت سے، اس کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت، اس کی انڈیویجوالٹی، اس کا کردار، اس کا اخلاق، جن ہیومن ویلیوز کی وہ مالک ہے جس کو ہم دین اور ایمان کہتے ہیں، اس سے متاثر ہے۔ چونکہ آپ کی بچی با کردار ہے، با اخلاق ہے، دیندار ہے، ایماندار ہے، یہ شخص اس کے دیندار ہونے سے، ایماندار ہونے سے، اس کی شخصیت سے متاثر ہے، اس وجہ سے آپ کے گھر آپ کی بچی کا رشتہ لے کے آ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں حکم اور ہدایات یہ ملی ہیں کہ آپ اپنی بچی کا رشتہ اس شخص کو دیں کہ جو آپ کی بچی کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہے، اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی، اس کی انڈیویجوالٹی، اس کا جو لائف سٹائل ہے، اس کا جو لیونگ سٹائل ہے، اس کی جو سیرت ہے، اس سے متاثر ہے اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کو اپنی بچی کا رشتہ دیں۔ جن لوگوں کی نظر رشتہ تو وہ آپ کی بچی کا لے کے آ رہے ہیں، لیکن ان کی نظر آپ کی دولت پر ہے، یا بچی کی جو ظاہری شکل و صورت ہے اس کو مد نظر رکھ کر وہ بچی کا رشتہ لے کے آ رہے ہیں، تو ان دو ٹائپ کے لوگوں سے، خواستگاروں سے جو ہے ان کو اپنی بچی کا رشتہ دینے سے جو ہے وہ انکار کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے شادی کے حوالے سے، فرماتے ہیں، بلکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں رکعتان یصلیہما متزوج افضل من 70 رکعت یصلیہما غیر متزوج۔ رکعتان یصلیہما متزوج، متزوج یعنی شادی شدہ، جو شادی شدہ ہے، اس کو میرڈ ہے، اس کو عربی میں متزوج کہتے ہیں، یعنی شادی شدہ انسان کی 2 رکعت نماز افضل ہے، بہتر ہے غیر شادی شدہ شخص کی 70 رکعت نماز سے۔ اگر غیر شادی شدہ 70 رکعت نماز پڑھتا ہے اور شادی شدہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو اس 2 رکعت نماز کا جو اجر اور وہ ثواب ہے وہ اس غیر شادی شدہ فرد کی 70 رکعت نمازوں سے زیادہ ہے۔ تو پس رکعتان، 2 رکعت نماز، یصلیہما جو پڑھی ہیں متزوج شادی شدہ شخص نے، افضل، یہ 2 رکعت نمازیں جو ہیں وہ بہتر ہیں، وہ افضل ہیں، من 70 رکعت، ان 70 رکعت نمازوں سے، یصلیہما
جو پڑھی گئی ہیں یا جو پڑھی ہیں غیر متزوج، ان میرڈ شخص نے، مجرد شخص نے، سنگل شخص نے، جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ تو جو احادیث بیان ہو رہی ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شادی کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں من ترک التزویج، ایکچولی اس میں معاشرے کی ایک اہم برائی کے حوالے سے جو ہے اس اہم برائی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، جس کے بارے میں گفتگو کے آغاز میں بھی بات ہوئی کہ اب ٹرینڈز جو ہیں وہ کافی تبدیل ہو چکے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ پاورٹی کو، غربت کو، جو فائنینشیل ایشوز ہیں ان کو ایکسکیوز بنا کے شادی سے دور بھاگ رہے ہیں، شادی سے انکار کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اس حدیث میں اشارہ ہو رہا ہے یہ جو مائنڈ سیٹ معاشرے نے انسان کا بنایا ہوا ہے، یہ جو مائنڈ سیٹ معاشرے میں موجود رسم و رواج، ٹریڈیشنز اور کسٹم نے جو بنایا ہوا ہے، ڈیولپ کیا ہوا ہے، یہ اس کی نفی کر رہے ہیں۔ جو لوگ پاورٹی کو ایکسکیوز بنا کے، غربت کو ایکسکیوز بنا کے، فائنینشیل ایشوز کو ایکسکیوز بنا کے شادی سے انکاری ہیں، شادی سے فرار کر رہے ہیں، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث غور سے سنیں۔ امام فرماتے ہیں آپ کے لیے من ترک التزویج، جس نے بھی تزویج کو ترک کیا، ازدواج کو ترک کیا، شادی کو ترک کیا، مخافت الفقر، مخاف کہتے ہیں خوف کو، فقر کہتے ہیں پاورٹی اور غربت کو، جس نے بھی غربت کے خوف سے، پاورٹی کے خوف سے، اقتصادی مسائل کو ایشو بنا کر شادی سے راہ فرار اختیار کیا، شادی سے اجتناب کیا، تو اس کا مطلب ہے فقط اساء الظن باللہ، تو وہ خداوند متعال سے بدگمان ہوا۔ خداوند متعال رازق ہے، وہ ہمارے خالق ہیں، ہمارا خالق خدا ہے، اسی نے ہمیں خلق کیا ہے۔ جب اسی نے ہمیں خلق کیا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے بعنوان خالق ہونے کے کہ وہ ہمیں رزق بھی عنایت فرمائے۔ پس جو ہمارا خالق ہے وہی ہمارا رازق ہے، تو اس میں پریشان ہونے والی، ٹینشن لینے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جب خداوند متعال آپ کو ضمانت دے رہا ہے، آپ کو انشور کروا رہا ہے کہ آپ شادی کریں اور رزق و روزی کی آپ ٹینشن نہ لیں، تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، شادی کرنے والے لوگ اگر فقیر ہیں، مساکین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، فقراء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، پور لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ پور اور غریب ہیں، تو پھر یکونوا فقراء، اگر یہ شادی کرنے والے فقیر ہیں تو یغنیہم اللہ من فضلہ، خداوند متعال اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، یعنی ان کو مال و متاع زندگی جو ہے وہ عنایت فرمائے گا۔ عزیزان محترم، شاید اگر ہم چند سال پہلے کی طرف چلے جائیں، ہسٹری کا مطالعہ کریں، جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ، ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ نہیں تھی، اس کی پیش رفت اتنی زیادہ نہیں تھی، ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں تھی، موبائل کی سہولت موجود نہیں تھی، اور گرلز اور بوائز کا جو انٹریکشن ہے یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، سکولز کے اندر، آفس کے اندر اور دوسرے اداروں کے اندر، ان کا جب آپس میں انٹریکشن بہت زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا،
तो शायद उस जमाने में शादी की जरूरत भी शायद उतनी ज्यादा महसूस नहीं होती थी जवानों को। लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ, उसकी डेवलपमेंट के साथ, मोबाइल्स और इंटरनेट तक जो हमारी अप्रोच और एक्सेस है, जो हमारी रसाई है, इसके बाद शादी की जरूरत में इजाफा हो गया है। अजीजान मोहतरम, अगर आपकी बच्ची के हाथ में यह डिवाइस है, यह मोबाइल है, यह सेल फोन है, आपके बच्चे के हाथ में, जो कि कॉलेज का स्टूडेंट है, जो कि स्कूल का स्टूडेंट है, जो कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जो कि जॉब कर रहा है, उसकी उम्र भी काफी हो चुकी है, 20-25 तक उसकी उम्र जा चुकी है, तो आप यकीन करें कि उसको शादी की जरूरत है। वो शादी की जरूरत को वो महसूस करता है। मुमकिन है मसाइल की वजह से वो आपको ना बताए, लेकिन मैं दावे के साथ यकीन से कहता हूं कि जिस बच्ची के हाथ में, जिस बच्चे के हाथ में, जिस लड़की के हाथ में, जिस लड़के के हाथ में मोबाइल, स्मार्टफोन मोबाइल मौजूद है, इंटरनेट की सहूलत उसके पास मौजूद है, सोशल मीडिया तक उसकी एक्सेस मौजूद है, तो आप यकीन करें आपके बच्चे को, आपकी बच्ची को शादी की जरूरत है। क्योंकि इंटरनेट में मौजूद जो डिफरेंट कंटेंट्स हैं, जो मटेरियल और मवाद इस वक्त अवेलेबल है, खुदा न करे बिल्कुल जो खराब मवाद है उस तक बच्चों की एक्सेस हो। ओवरऑल बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया में ऐसी देखने को मिल जाती हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो एक पावर होती है वो डबल हो जाती है। खुलासा ये कि बच्चे जो है वो इस तरफ शादी की तरफ मुतवज्जे होता है और शादी का एहसास करता है, वो फील करता है कि इस वक्त उसको शादी की जरूरत है। अजीजान मोहतरम, जैसा कि पहली जो हदीस थी, मन तज़व्वजा अहरज़ा निस्फ दीनिही, कि जो भी शादी करेगा, जो भी इज़्दवाज करेगा, इसका मतलब यह है कि उसने 50% अपने दीन को महफूज किया। इस मॉडर्न जमाने में, इस कंटेम्परेरी वर्ल्ड के अंदर, इन सर्कमस्टांसेस के अंदर, इन हालात के अंदर जो हम फेस कर रहे हैं, तो इनमें जरूरत इस बात की है कि अगर आपको अपने बच्चे का ईमान अजीज है, अपने बच्चे का दीन और अकीदा अजीज है, उसकी शख्सियत अजीज है, उसका मुस्तकबिल, उसका फ्यूचर अजीज है, तो बेहतरीन तरीका यह है कि आप शादी की रुकावटें फैमिली के अंदर से हटाएं, मुआशरे के अंदर से हटाएं। मुआशरे का जो गलत माइंडसेट है और जो गलत कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं, जो गलत रस्म और रिवाज हैं, जो हमारी साइकी और हमारे माइंडसेट का ये चीजें हिस्सा बन चुकी हैं, उनको फेस करें, उनका मुकाबला करें और अपने बच्चे को इजाजत दें, अपनी बच्ची को इजाजत दें कि वो शादी करें और इस शादी के जरिए जो है वो अपनी जिंदगी बनाएं, वो अपने ईमान को महफूज करें, वो अपनी शख्सियत को महफूज करें, खुद को गुनाहों से आलूदा करने से महफूज करें और एक अच्छी, सही, सालिम और स्मार्ट जिंदगी गुजारने का उनको मौका फराहम हो।